سورۃ الہمزہ آیت نمبر 8 and 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. انہا بے شک وہ علیہم ان پر موصدہ بند کی ہوئی ہے، فی عمدم ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو آگ ہے جس کی ہم پہلے 3 ڈسکرپشنز پڑھ چکے ہیں، اس کی 4th ڈسکرپشن یہ ہے کہ بے شک وہ ان لوگوں پر جو اس میں پھینکے گئے تھے ان پر بند کی ہوئی ہے، اور لاسٹ ڈسکرپشن فی عمدم ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں. تو آیت نمبر 8 کو پہلے ہم دیکھتے ہیں. انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ آیت نمبر 8 پہ جانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گرامر کی ایک امپورٹنٹ آپ سے جیم شیئر کروں گی. بہت مشکل کانسیپٹ نہیں ہے، آسان بات ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جملے میں کنسٹرکشن کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے 3 الفاظ ہیں تو ان کی ایسے ہوگی سیکوینس 1 2 3. ٹھیک ہے، پہلے 1 یعنی کہ ایک بات ہوگی، پھر دوسری، پھر تیسری. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں خاص کر اللہ تعالیٰ اس سیکوینس کو چینج کر دیتے ہیں. اس کو کر دیتے ہیں یا تو 1 3 2 یا پھر کر دیتے ہیں 3 2 1. تو اس کو جو چینج ہے اس کو خاص کر اللہ تعالیٰ تب استعمال کرتے ہیں جب بات میں تاکید لے کے آنی ہو یا بات کے اندر زور اور وزن لانا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو ایکسکلوزیو یعنی کہ خاص اسپیشلی بتانا ہو. تو یہ جو 2 آیات ہیں آیت نمبر 8 اور 9، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سیکوینس تھی اس کو چینج کر دیا. اس سیکوینس کو اللہ تعالیٰ نے 2 3 1 کر دیا، اور آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 2 1 کر دیا. کہ یہ جو لفظ ہے علیہم، انہا علیہم موصدہ، یہ لفظ یہ جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا گرامر کی سینس میں، انہا موصدۃ علیہم، کہ وہ بند کی ہوئی ہے ان پر. اور آیت نمبر 9 کو اس طرح ہونا چاہیے تھا امدن ممددہ فی کو اینڈ میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ حرف جر ہے. کوئی بھی جو جملہ ہوتا ہے عربک میں وہ فی سے شروع نہیں ہوتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو چینج کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قسم کا کلام ہے، تو یہ جب سیکوینس چینج ہوتی ہے تو یہ اسکالرس کہتے ہیں عرب کے کہ یہ سیکوینس چینج ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خاص کسی ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے، خاص ایک چیز کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جب حرف جر علیہم میں علی اور آیت نمبر 9 میں فی جو ہے حرف جر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دیں کہ ہم گرامر کو سمجھ سکیں. بہت آسان ہے، دیکھنے میں مشکل لگتی ہے، لوگوں کے بتانے سے لگتی ہے مشکل ہے، لیکن گرامر بالکل بھی عربک کے مشکل نہیں ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ علیہم کو اینڈ میں آنا چاہیے تھا، حرف جر ہے فی، اس کو بھی اینڈ میں آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو درمیان میں لے کے آئے ہیں آیت نمبر 8 میں، اور بالکل سٹارٹ میں لے ہیں آیت نمبر 9 کے. تو جب یہ جار مجرور کا کمبینیشن بالکل سٹارٹ میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں تقدیم. بلاغہ کی سٹڈیز میں کہتے ہیں تقدیم یا پہلے آنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے لے کے آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خاص ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ہمزہ اور لمزہ کرنے والے لوگوں کی، کہ یہ لوگ جو یہ برے گناہ کرتے تھے، انہی لوگوں پر وہ آگ بند کی ہوئی ہے. موصدہ یعنی کہ بند کی ہوئی ہے. تو یہ گرامر کی ایک بات تھی جو میں نے سوچا کہ آیت نمبر 8 اور 9 کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے بتا دیں کہ دونوں آیات میں جو حرف جر ہے وہ پہلے آ گیا، اس کو جار مجرور مقدم کہتے ہیں، یا اس کو تقدیم یعنی کہ پہلے قدم پہلے آ گئے نا، اس کے سٹارٹ میں آ گیا. تو یہ شروع میں آ گیا. اور یہ کیوں؟ کیونکہ یہ حطمہ کی پنشمنٹ ہے، اور اسپیسیفکلی یہ جو پنشمنٹ ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ ہمزہ اور لمزہ کرتے تھے اور مال کے حسبان میں گرفتار تھے. تو یہ گرامیٹیکلی اس آیت کے اندر یہ ایمفسس ہے. اب ایمفسس کی ایک اور نشانی کیا ہے؟ انا آ گیا آیت نمبر 8 کے سٹارٹ میں. انا بے شک، ہا وہ، جو ہا ہے یہ ایک سیپریٹ لفظ ہے. ہا آتا ہے ایک مؤنث کے لیے، ہوا آتا ہے ایک مذکر کے لیے، یعنی کہ جو پریزنٹ نہیں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، ایبسنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہوا مینز ہی اینڈ ہا مینز شی، عورت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ عورت سے مراد ہے کہ ہم نے دیکھا تھا قرآن پاک میں جو آگ کے نام ہیں، جہنم کے نام ہیں، آگ کے لیے فیمنن یا تانیث استعمال ہوتا ہے. تو ہا کا مطلب ہے اشارہ اس عورت کی طرف نہیں ہے، اس آگ کی طرف ہے. انہا سے مراد ہے نار اللہ. انہا بے شک وہ، یعنی کہ وہ آگ،
علیہم، علی یعنی کہ ان پر، یہاں پہ پھر وہی علی آیا ہے علی الافئدہ کی طرح، علیہم ان لوگوں پہ، علی اور ہم یعنی ان لوگوں پہ جو ہمزہ لمزہ اور مال جمع کرتے تھے، ان پر موصد ہے یعنی کہ ان پر بند کی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہم نے کہ یہ انا سے لفظ جو شروع ہوا، اور انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ بہت شیورٹی اور کنفرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آگ ہے یہ ایسے لوگوں پر بند کی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹرانگ ایمفسس دیا کہ یہ آگ ایسی ہے جو شروع سے ازل سے، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی تو اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہوئی ہے، پرماننٹ ہے، بند نہیں ہوگی، دلوں پہ آہستہ آہستہ چڑھے گی۔ اور افئدہ کہا، اللہ نے دلوں کو کہا کیونکہ یہ ٹف پنشمنٹ ہے، تو یہ دلوں کی گناہ کی وجہ سے مل رہی ہے انسان کو، جو انسان بخیل ہے، متکبر ہے اور لوگوں کی عزت کو خراب کرتا ہے، تو اب اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ آگے سے آگے انٹینس کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھڑکایا، اللہ کی آگ ہے، اللہ نے بھڑکایا جو دلوں تک جا پہنچے گی، اور علیہم، علیہم اوور دیم، ان کے اوپر، یعنی کہ جو فائر ہے اس کو اتھارٹی ہوگی، اس کو کنٹرول ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو نیچے سے اوپر سے ہر طرح سے لپیٹ لے، یعنی کہ اوور لیپنگ ہوگی، کمپلیٹلی گھیرا ہوا ہوگا اس نے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ موصدہ۔ اب یہ جو لفظ ہے موصدہ، یہ بھی اسم مفعول ہے، یعنی کہ یہ ان کو گھیر لے گی، ان کو کمپلیٹلی اوور لیپ کر لے گی اپنے اندر۔ ایساد کہتے ہیں بلاسٹ فرنس کو یا اوون کے برنر کو، جس میں کمپلیٹلی ایکول ہیٹ ہوتی ہے، ایونلی ہیٹ ہوتی ہے۔ وہ جو ہیٹ ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے جیسے ہمارا اوون ہوتا ہے، کمپلیٹ ہیٹ ہوتی ہے نا۔ ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اوون کو اوپن نہیں کرو، کیک کی بیکنگ ٹائم خراب ہو جائے گا۔ اوون میں کمپلیٹلی ہیٹ ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو کھول دیں تو اس کی ہیٹ باہر نکل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آگ ہے یہ موصد ہے، یعنی کہ یہ بند کی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوگا، جیسے ڈھکن لگا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے پاس اگر کچن میں وافل میکرز ہوتے ہیں یا سینڈوچ میکر ہوتے ہیں، تو وہ تبھی سینڈوچ ہمارا صحیح کرسپی ہوگا، وافل ہمارا صحیح طرح سے تب بن کے آئے گا جب وہ کمپلیٹلی دونوں سائڈ سے کوکڈ ہوگا۔ تو یہ جو موصد ہے یہ کچن میں ہمارے جو ہم ڈیلی یوز میں لیڈیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے سینڈوچ میکر یا ہمارا اوون جو ہے، اس کی اگزامپل ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ کمپلیٹلی آگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، بند گھیرے ہوئے ہوئے گی، اس کا ٹیمپریچر ایکول ہوگا۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹرانگ لفظ استعمال کیا موصد کا، کیونکہ جو ایساد ہے اس کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ کمپلیٹ ہیٹ ہو۔ اور ایساد بے پہلے یوز ہوتا تھا ایک ایسا بارن یارڈ، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مویشی جانوروں کا باڑا، جہاں پہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ تو وہ جب بھاگ نہ سکیں، ان کی فینس ہوتی ہے ان کے اراؤنڈ، وہ کمپلیٹلی ایک جالا ہوتا ہے اور اوپر چھت ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی گائے بکری بھاگ نہ سکے۔ تو عربک میں ایساد جو ہے الف یا صاد الف دال، ایساد استعمال اسی مقصد کے لیے ہوتا تھا، اسی ٹرمنالوجی کے لیے۔ پھر ایساد استعمال ہوتا تھا کہ کھانے کی ہیٹ اندر رہے، کھانا گرم رہے، تو جب اس پہ ڈھکن لگا دیا جائے، اس پہ لڈ رکھ دی جائے کہ سٹیم باہر نہ نکلے، اس کو بھی ایساد کرتے ہیں۔ تو جو موصد ہے یہ ایک ایسی ٹائٹ، ایئر ٹائٹ کلوز جگہ ہوگی، یعنی کہ دروازے ہوں گے جہنم کے اندر، اور وہ دروازے انسان کے سائیکولوجیکل ٹارچر کو، ذہنی تکلیف کو، اذیت کو اور بڑھائیں گے، کیونکہ جب ایک دروازہ ہوتا ہے وہ ایک امید کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دروازہ ہے، چلو بھاگو بھاگو، ایگزٹ کا رستہ مل گیا۔ تو جب لوگ ایگزٹ کی طرف بھاگیں گے تو وہ دیکھیں گے وہ دروازہ تو ٹائٹلی بند ہے۔ موصد یعنی کہ کمپلیٹلی گلو کے ساتھ، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چین کے ساتھ بند کیا ہوگا، تو وہ کمپلیٹلی کلوزڈ ہوگا۔ تو دروازے کی طرف لوگ بھاگیں گے، لپکیں گے، لیکن وہ دروازہ آگے سے بند نکلے گا۔ تو یہ جو اوون کا دروازہ ہے، حطمہ کا موصد ہے، یہ وہ ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی زندگی کو ٹائٹ کرتے تھے، مزریبل بناتے تھے، اپنے تانوں کے ساتھ وہ لوگ گھٹتے تھے اندر، ان کے سینے پریشان ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کر کر کے روتے تھے، وہ اپنے کمبل میں جا جا کے روتے تھے کہ ہمیں شخص نے یہ بات کی، ہمیں اس انسان نے یہ تکلیف دی ہمزہ لمزہ کے تھرو۔ یا وہ انسان جو اپنی دولت کو جمع کرتا تھا اور اس کے گھر میں موجود نوکر یا اس کے گھر میں موجود ڈرائیور یا اس کے آس پاس اس کے دوست، اس کے رشتہ دار اس کے اس مال کو دیکھ کے اس تکلیف میں حسرت کا شکار ہوتے تھے کہ اس بندے کے پاس اتنا کچھ ہے اور یہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا۔ تو وہ جو ایک دل کی
ٹائٹ کیفیت ہوتی تھی جو اس وقت دوسرے لوگوں کو محسوس ہوتی تھی، یہاں پہ موصد اور وہ ٹائٹ کیفیت جو ہے اس انسان کو محسوس ہوگی کہ جو دنیا کے اندر اپنے مال کو جمع کرتا تھا اور ہمزہ لمزہ کرتا تھا، وہاں پہ وہ ایسا شخص جو ہے وہ تکلیف میں ہوگا، ایک سائیکلوجیکل کانسٹنٹ فزیکل ٹارچر میں ہوگا اور پھر مینٹل ٹارچر میں ہوگا کہ کاش میں نے فلاں کی برائی نہ کی ہوتی، کاش میں نے اتنا مال نہ جمع کیا ہوتا، اتنا جمع جوڑ نہ کیا ہوتا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ ویل ہے، تکلیف ہے، بہت لعنت ہے، بربادی ہے ایسے شخص کے لیے، تو میں اس حطمہ کا ایندھن نہ بنا ہوتا، اس حطمہ کے اندر نہ ہوتا۔ تو یہ معنی بنتے ہیں موصد کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اس جگہ کو، اس موصد کو، اس حطمہ کے اندر ہمیں کبھی بھی اس کی ہمیں جھلک ہی نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اس طرح پاکیزہ کر دیں کہ ہم کبھی بھی اس کو نہ دیکھ سکیں۔ آمین۔ تو ہم دیکھیں دورہ قرآن کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ ایک سورہ یہ جو کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، یہ اس کو دلوں میں اتار رہے ہیں، آپ کو لازمی طور پہ آپ کی آنکھوں میں پانی آئے گا، آپ کی روح کانپے گی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ میں نے یہ ایک سورہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے، تو اب اس کو میرے اندر اب آپ نے دعا کرنی ہے، ہم نے مل کر اس چیز کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی میں جو ہم سے گناہ ہو گئے ان کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہماری پکڑ مت کیجیے گا، مغفرت کر دیں، غفرہ کر دیں، غفر ذنب یعنی کہ گناہوں کو بالکل ایسے ڈھانپ دیں، ختم کر دیں جیسے وہ تھے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اس سورہ کی تفسیر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ویل ہے، اتنی اللہ کی اسٹرکٹ وارننگ آئی ہے کہ وہ شخص جو یہ گناہ کر رہے ہوں گے اس پنشمنٹ کی کتنی زیادہ ڈیٹیل، ایک ایک باریک ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو کسی بھی آگ کی ڈیٹیل اتنی زیادہ ڈیپتھ میں نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم اس حطمہ کا ایندھن بنیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 9 میں بتا رہے ہیں لاسٹ بات اس آگ کے بارے میں، اور وہ کیا ہے؟ فی عمد ممددہ، یعنی کہ یہ جو آگ ہے، فی یعنی کہ حرف جر جو پہلے آیا ہے، یہ خاص قسم کی جو آگ ہے یہ عمد ممددہ میں ہوگی۔ عمد کہتے ہیں عمود کی یا عماد کی جمع ہے، اور عمد کہتے ہیں ستون کو، جو پلرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے کنسٹرکشن کے جو پلرز ہوتے ہیں انہیں عمد کہتے ہیں۔ تو عمدن یہ خاص قسم کے جو پلرز ہیں ان کے اندر ممددہ، جو عمد ہے یہ پلر کو کہتے ہیں، اور ممددہ جو ہے اسم صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے عمد کا، یعنی کہ یہ لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ ممدد جو لفظ ہے یہ ہے مد سے، میم دال دال مدد کہتے ہیں، مدہ کسی چیز کو کھینچ دینا، زور سے اسٹریچ کر دینا، دونوں سروں سے پکڑنا اور اس کو کھینچ دینا۔ تو جو یہ ستون ہے یہ لمبے لمبے کھینچے ہوئے ستون ہوں گے، یعنی کہ خاص elongated جس کو ہم کہتے ہیں elongated ستون ہوں گے، پلرز ہوں گے، اسٹریچڈ ہوں گے، ان کالمز کے اندر وہ آگ ہوگی اور اس آگ کے اندر لوگوں کو پھینکا جائے گا، یعنی کہ ایک بہت کھلی جگہ نہیں ہوگی، ایک تنگ جگہ ہوگی، جیسے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کی زندگی کو وہ دنیا میں تنگ کرتا تھا انسان، تو اس کو بھی ایسی ایک تنگ جگہ پہ ایسے پلرز کے اندر اس کو گھسایا جائے گا، پھینکا جائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اس انسان کو پھینکے گا۔ تو یہ جو عمد ہے یہ کالمز کے لیے اور پلرز کے لیے استعمال ہوتا ہے عمد، اور یہ کنسٹرکشن کے اندر جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر یہ پلرز استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم امیجن کریں کہ بڑے بڑے پلرز ہیں اور وہ دیکھیں کتنا اس میں گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، کلاسٹروفوبک ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں لگتا ہے ہمارا دم گھٹ جائے گا، حبس ہو جائے گا، ہمیں کچھ ہو جائے گا ان پلرز کے اندر اگر ہم زیادہ کسی تنگ جگہ پہ کھڑے ہوں۔ تو اس طرح کے کالمز ہیں یہ، اور یہ مد ہیں یعنی کہ اسٹریچڈ ہیں، ان کو اللہ نے کھینچ دیا۔ اب جو لفظ ہے مدہ اسٹریچ کرنا، اور ممدود ہے اسٹریچڈ آؤٹ یعنی کہ کھینچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ ممدود استعمال نہیں کیا، یہاں پہ لفظ ممدود آنا چاہیے تھا، گرامیرینز کہتے ہیں، گرامر کے جو ماہر ہیں، لیکن ممددہ آیا، اور ممددہ میں ہم دیکھتے ہیں یہ تشدید آ گئی ہے، تشدید آئی ہے شدت کے لیے، جیسے لفظ عددہ میں دال کے اوپر تشدید ہے، اسی طرح ممددہ میں یہ آیا ہے کہ یہ اسٹریچڈ ہیں بہت بہت زیادہ، یعنی کہ اینڈ لیسلی اسٹریچ، ان کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، ایسے لمبے ستون ہیں ان کا کوئی سرا ہے ہی نہیں، یعنی کہ اوپر سے شروع ہوں گے تو کبھی ان کا ختم ہونے کا ہی نہیں آئے گا۔ تو موقدہ موصدہ کی طرح ممددہ بھی اسم مفعول ہیں، یعنی کہ یہ کھینچے گئے ہیں، ان پر کام کیا گیا ہے۔ تو جس طرح سے ستون ہوتے ہیں، ایک تو لمبے ستون ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ اسٹریچڈ ستون ہیں، ایسے لوگ جو بار بار اپنے مال کو کاؤنٹ کرتے تھے، تو عددہ کے ساتھ ممددہ میچ ہو رہا ہے، ذہنی طور پہ بھی نہیں کہ آواز میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ میچ کر رہے ہیں، رائم کر رہے ہیں، ہم تجوید میں اس کو بہت
جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ممددہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ خاص اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، اللہ کی وارننگ ہے، ڈراوا ہے کہ یہ خاص ستون ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تو اسٹریچ ہو کے، جیسے بچے سلائڈ میں اوپر سے ڈال دیتے ہیں تو نیچے سے نکل آتے ہیں، یہ ایسے ستون نہیں ہوں گے، یہ اینڈ لیس ستون ہیں، بہت زیادہ طویل، کبھی نہ ختم ہونے والی ان کی لمبائی ہوگی، ان کی مد ہوگی۔ تو یہ جو ممددہ ہیں اسٹریچڈ پلرز، اس کے بارے میں عرب جو اسکالرز ہیں لٹریچر کے، ان کی 5 ایکسپلینیشنز ہیں۔ ہم کسی بھی تفسیر کو جب سمجھتے ہیں تو ہماری فل کوشش ہوتی ہے کہ ہم اتھینٹک اور اچھی طرح سے سمجھ آنے والے کانسیپٹس کو گریسپ کریں۔ بہت سارے اسکالرز بہت ساری ایسی بھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، صوفیاء اکرام، جو کہ بالکل بھی ریلیٹیبل نہیں ہوتی ہے، سائنٹیفک کے علاوہ روحانی طور پہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی، ایگزیجریشن ہوتی ہے، لیکن جو ہم صحیح انفارمیشن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں عرب اسکالرز کی، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عربک لینگویج کے اندر اگر ہم ممددہ کو دیکھیں کہ یہ خاص قسم کے بہت زیادہ کھینچے گئے اسٹریچ ہیں، پلرز ہیں، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پلرز اگر ہم امیجن کریں کہ یہ اس طرح کے پلرز ہوں گے کہ یہ میٹل کے پلرز ہوں گے، کوئی عام پلرز نہیں ہوں گے، 5 اس کی کوالٹیز ہوں گی ان پلرز کی، اور وہ ہو سکتی ہیں، یہ ہم امیجن کریں کہ یہ ہو سکتی ہیں، یہ میٹل کے پلرز ہیں، اور ہم دیکھیں کہ جو میٹل ہوتے ہیں وہ اگر ان کو ہاتھ بھی لگاؤ تو وہ ہیٹ کو ایسے کنڈکٹرز آف ہیٹ ہوتے ہیں تو وہ کتنے گرم ہوتے ہیں، لکڑی کو نہیں گرم کر سکتے، میٹل کے پلرز ہوں گے یہ بنے ہوئے ہوں گے، پھر ان کی جو کنڈی ہوگی، ان کے جو ڈور سلائڈرز ہوں گے، ستون ہوں گے، وہ لاک کریں گے ہیل فائر کو، یعنی کہ یہ خاص قسم کے جو ستون ہوں گے یہ لمبائی رخ ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں پرانی موویز کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو خاص قسم کے بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے شہروں کو بند کرنے کے لیے، ان دروازوں کو جب بند کرتے تھے تو لمبی کنڈی نہیں تھی جو اوپر کو لگتی تھی، بلکہ ایک ہاریزونٹل لمبائی رخ ایک کنڈی ہوتی تھی جو لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 10 یا 12 لوگ لا کے دروازے کو بند کرنے کے لیے رکھتے تھے۔ تو اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ جو لمبے لمبے ستون ہیں یہ جہنم کی لمبی لمبی کنڈیاں ہوں گی جو لمبائی رخ جہنم کے دروازوں کو بند کی جائیں گی، اور ان پلرز کے اندر لوگ بھرے جائیں گے۔ پھر تیسری بات اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لمبے لمبے پلرز ہیں، یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جیسے سیخیں ہوتی ہیں، سکیورز ہوتے ہیں بیمبو کے جو ہوتے ہیں، باربیکیو کی سلاخیں ہوتی ہیں، سیخیں، ان کے اندر جیسے ہم باربیکیو کی بوٹیوں کو پروتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو ان پلرز کے اندر پرویا جائے گا، فی امدن، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اندر ہوں گی، یعنی کہ انسانوں کو ان کے اندر پرویا جائے گا۔ پھر اسکالرز جو چوتھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو پلرز ہیں، یہ جو ستون ہیں، یہ بلو ٹارچ کی طرح ہوں گے۔ بلو ٹارچ جیسے ہم کیک کو جب مرانگ بناتے ہیں اس کو یعنی کہ ایک اچھا براؤن ٹچ دینے کے لیے، یا فار ایگزامپل ویلڈنگ کرتے ہیں تو ویلڈنگ میں ایک خاص قسم کا ٹارچ ہوتا ہے، بلو ٹارچ اس کو کہتے ہیں، اس سے چیز کو جلا رہے ہوتے ہیں، الگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خاص قسم کا بلو ٹارچ ہوگا ستونوں کا جو لمبائی رخ لمبا ہوگا اور یہ لوگوں کو جھلسایا جائے گا۔ اور پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک اس طرح کے پلرز ہوں گے، ایک بھٹی کی طرح کے، فرنس کی طرح کے، جن کے اندر لوگوں کو چینز میں بند کر کے، زنجیروں میں بند کر کے، ان کے اندر فی امدن، یعنی کہ یہ جو آگ ہے یہ ان امد کے اندر ہے، ان پلرز کے اندر ہے، اور اس آگ کے اندر لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے، بیڑیاں ڈال کے یا کیسے بھی، پھر ان کے اندر پرویا جائے گا یا گھسایا جائے گا بیچ میں نا، تاکہ یہ بھر جائیں۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک سائڈ سے نکل کے دوسری سائڈ سے نکل آئیں، یہ ایک تنگ جگہ میں یہ آگ جو ہے ان پلرز کے اندر ہوگی اور پھر اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ اس آیت نمبر 9 کی تفسیر ہے، یہ آخری آیت ہے اس سورہ کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں آخری ڈسکرپشن بتا رہے ہیں اس آگ کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی خاص آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ نہ صرف یہ کہ یہ ہر انسان کو ایک فزیکل انڈیویجول ٹارچر دے گی، اس کے علاوہ یہ ان کو کمپلیٹلی گھیرے میں لے گی، ان علیہ موصدہ، اور پھر امد ممددہ، پھر جب یہ لوگوں کو ان ستونوں میں ڈالا جائے گا جن کے اندر یہ آگ ہوگی تو کلیکٹیو، پہلے انڈیویجول ایک عذاب ہے کہ دل جل رہے ہیں، ایک ایک بندے کا دل، اور پھر اکٹھے جب وہ دیکھیں گے کہ میرا اکیلے کا نہیں، ایک فلاں بندہ اس کے ساتھ میں غیبت کرتا تھا، اس کے ساتھ میں مال کے ساتھ حرام کا کما رہا تھا، حرام پیسوں میں انویسٹ کر رہا تھا، میرا فلاں دوست بھی اس میں شامل ہے، فلاں اس کو تو میں جانتا تھا، اس کے ساتھ غیبت کی تھی فون کے اوپر، تو اتنی چھوٹی سی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی بڑی سزا دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں کہہ دیا، سورت کے شروع کی پہلی آیت میں کہہ دیا ویل لکلی، ہر انسان کے لیے، کوئی ایگزیمپٹڈ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر سب انسان
شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی بھی ہم اس آگ کا، اس حطمہ کا چہرہ دیکھیں۔ بار بار ہمیں یہ سورہ پڑھتے ہوئے اللہم اجرنا من النار، اس کی تفسیر سنتے ہوئے اللہم اجرنا من النار پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ کا چہرہ نہ دکھائیں، ہمیں اس جگہ کبھی بھی نہ دکھائیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم ہر انسان کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ جب پلسرات ہے، جو پلسرات کا برج ہے جو ہم سب نے کراس کرنا ہے، اس کے نیچے جہنم جل رہی ہوگی، پلسرات کو جہنم پہ رکھا جائے گا۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ دیکھیں، جھلک تو پڑے گی، نظر تو پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس جھلک کو اتنا کم اور اتنا کوئک کر دیں کہ ہم دیکھتے ساتھ ہی فوراً اپنی آنکھوں کو پھیر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے ناگوار بات ہو گئی، ہم کسی کا دل آزاری کا ذریعہ بنے، ہمیں اس کے لیے معاف کر دیں۔ اگر ہم میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اس شخص سے فیس ٹو فیس جا کے معافی مانگ سکیں، تو اللہ تعالیٰ آپ رازدار ہیں، آپ ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہوئے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور جس شخص کی ہم نے غیبت کی ہے، اس شخص کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اگر اس نے ہمارا دل دکھایا ہے تو ہمارے دلوں کو اتنی وسعت دیں کہ ہم اس کو معاف کر سکیں۔ اس کی کوئی ہمیں بات بری لگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دل اتنا بڑا کر دیں کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ ہم اپنے گزرے ہوئے کل میں جو ہم سے ہو گئی غیبت، ہو گئی گوسپ، ہو گئی کسی کے بارے میں، کسی کی بیٹی، کسی کے بیٹے، کسی کی بہو، کسی کی بہن بھائی، ماں باپ، بہن بھائیوں میں آپس میں کوئی ایسی بات ہو گئی، تو ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمزہ اور لمزہ ہم سے کثرت سے ہو گئی، تو اب ہم کثرت سے توبہ کرتے ہیں، ہم کانشیس استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم نے اس صورت کی تفسیر کو سمجھ لیا، ہم نے حطمہ کو سمجھ لیا، اس کی ڈسکرپشن کو، اس کی تفصیل جو آپ نے ہمیں اس سورہ میں بتائی اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس سورہ کو سمجھ لینے کے بعد ہم آپ سے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے پچھلے جو ماضی کے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیں، اور ہمیں اتنا ہمت اور حوصلہ دیں کہ ہم اپنے مستقبل کو سنوار سکیں اور اپنے حال کو سنوار سکیں، اور ہم دوسروں کو اس چیز کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ کتنے اخلاقی رذائل ہیں، کتنے غلط مورلز ہیں کہ ہم لوگوں کی برائی کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس کا انجام آپ نے جو ہمیں بتا دیا، ہمیں اس کی آگہی آ گئی ہے، تو اب ہم اس کے بعد توبہ کا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری توبہ کو قبول کر لیں، اور ہمیں آئندہ کے لیے اتنی اسٹرینتھ دیں کہ جب کوئی ہمزہ لمزہ کر رہا ہو، یا جب دل میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ مال کی محبت ہے، اب اس چیز کو کر لو، اب یہ کر لو، اب ری انویسٹمنٹ کر لو، دین کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے تو بعد میں بھی ہو جائے گا، پہلے اپنا بنا لو، اس جمع توڑ جوڑ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں، آمین۔ تو یہ اس سورہ کی تفسیر تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ چغلی کھانے والے، بے قصور انسان میں نقص نکالنے والے، بدگمانیاں اور لوگوں کے درمیان جدائیاں ڈالنے والے انسان کا کیا انجام کار ہے، اور جب ہم حق کی تلقین نہیں کرتے، تواصو بالحق نہیں کرتے، تو پھر یہ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان کو تانا کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کام کو اب اوائڈ کرنا ہے، اور اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی اسٹرینتھ ملے گی، اور شیطان ہم پر بار بار اٹیک کرے گا، کیونکہ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو مرتے وقت تک نہیں چھوڑوں گا، میں اس پر اٹیک کروں گا، میں اس کو اللہ سے بدگمان کروں گا، لوگوں سے بدگمان کروں گا، تاکہ اس کا جو انجام ہے یہ میرے ساتھ ہی جہنم میں ہو، کیونکہ شیطان کو تو پتہ ہے اس نے جہنم میں جانا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلے نہ جائے، اس کو کمپنی چاہیے، اور اس کو ہماری کمپنی چاہیے، تو وہ اپنے ساتھ موسٹ آف دا پیپل کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو اس سورہ کو سمجھنے کے بعد اب ہم لوگ اس اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کی برکت سے ہمیں ہمارے جو پہلے گناہ ہو گئے ان کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے دنوں کے لیے ایک بہتر مومن بنا دیں۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مفلح بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن، مفلح اور محسن بنا دیں۔ جو ہم نے سورہ یوسف میں محسن کا کانسیپٹ پڑھا تھا، ہم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق والے بن جائیں، ہم لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے بن جائیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہم اس کے ساتھ اور اچھا کرنے والے بن جائیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو اگر ہم اس کو برائی میں نہ ریٹرن کریں تو ہم اس کے ساتھ خاموشی اختیار کر لیں، یا ہم اس کے ساتھ اچھائی میں ریٹرن کر سکیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے۔ تو یہ اس سورہ کی تفسیر تھی۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ کے اینڈ کی جو کنکلوژن پوائنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر جو ایک سیمیٹری قائم کی ہے سورہ تکاثر اور سورۃ العصر سے ریلیٹڈ، وہ کیسے میچ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اگزامپلز ہیں صحابہ اکرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اب سورہ کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔